اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے ہیں کلو المسألۃ الثانیہ یعنی دوسرا مسئلہ. آپ لوگ تو ہیں نا فہیم صاحب اور سکینہ یوسف؟ جی جناب. جی جناب. ٹھیک 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 ٹھیک. کہہ رہے ہیں المسألۃ الثانیہ دوسرا مسئلہ. کہہ رہے کل صوم کل الصوم کل الصوم یجب فیہ التتابع الا النذر. تتابع سے معنی معلوم کیا ہے؟ یعنی ایام صوم کے درمیان افطار نہ کرنا. مثلا ایسا نہیں ہے مثلا دم الہدی ہے، دم الہدی میں 3 روزے آپ کو کیا رکھنے ہیں وہاں ساتھ یہاں، تو 3 میں ایک دن آج رکھا ایک دن کل گیپ نہیں دے سکتے. تتابع کیا ہے؟ واجب یعنی لگاتار رکھنا، بیچ میں گیپ نہیں دینا. جو اوپر مسئلے بیان ہوئے ہیں اوپر میں تتابع ضروری ہے، گیپ نہیں دے سکتے. آپ یہ نہیں کہ آج آپ نے روزہ رکھا تھا 3 روزے رکھنے ہیں تو 3 ایک ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں گے یا 3 جمعے کو رکھ لیں گے. کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں. کس میں 3 وہاں رکھے گا تو 3 لگاتار رکھے گا، 7 یہاں رکھے گا تو 7 لگاتار رکھے گا. تو ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے کل صوم یا کل صوم یجب فیہ التتابع، ہر روزے میں تتابع واجب ہے یعنی تسلسل، کہ مسلسل روزے رکھے جائیں. الا النظر المطلق، سوائے نظر مطلق کے. یہاں جو مطلق کی بات آ رہی ہے، مطلق کس کو کہیں گے؟ کہ جس میں ہم نے کوئی خاص چیز معین نہ کی ہو کہ ہم اس کو ایسے انجام دیں گے. آپ نے صرف منت مانی کہ میں روزہ رکھوں گا، تو اب جو ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الا النظر المطلق وشبہہ، یعنی قسم مطلق. شبہہ میں کیا آ جائے گا؟ عہد مطلق، قسم مطلق. مثلا اگر کسی نے نیت کی کہ میں 5 روزے رکھوں گا اور 5 روزے رکھنے کے بعد اس نے یہ نظر نہیں کی کہ لگاتار رکھوں گا، تو ان 5 روزوں میں گیپ دے سکتا ہے. صحیح ہے مطلق اگر ہے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا مسلسل 3 روزے رکھوں گا تو مسلسل 3 رکھنے ہیں، پھر وہ بھی خالی نہیں جائے گا. والقضاء، اور اسی طرح قضا روزہ. قضا میں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ رمضان کی قضا اگر کرنا ہے، مثلا 5 دن آپ نے روزے نہیں رکھے ہیں لگاتار، 5 دن آپ سفر میں تھے، 5 دن آپ کا روزہ نہیں ہوا، تو کیا لگاتار 5 دن قضا کرنی ضروری ہے؟ نہیں. وہ بھی کیا ہے؟ مائنس ہے. والقضاء یعنی رمضان کی قضا. وجزاء الصید، اور شکاری کے شکار کے بدلے جو روزہ رکھا جائے، کہ اگر حالت احرام میں اگر آپ نے شکار کر لیا تو کیا کر لیں گے؟ شکار کرنے کی صورت میں آپ پر جو روزہ واجب ہوا ہے تو اس میں تتابع ضروری نہیں ہے کہ لگاتار اس کو آپ رکھیں. اور ایسے ہی وَالسَّبْعَةُ فِي بَدْلِ الْهَدْيِ، جو قربانی کے بدلے 7 روزے گھر واپس آ کر رکھنے ہیں، اس میں بھی تتابع ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات شارق؟ وَالسَّبْعَةُ فِي بَدْلِ الْهَدْيِ، یہ 7 کہاں رکھنے ہیں؟ گھر پہ واپس آنے کے بعد. پھر سے دیکھیے کہہ رہے ہیں الثانیۃ المسألۃ الثانیہ کل صوم یجب فیہ التتابع
یعنی یہاں جو روزے بیان ہوئے ہیں کہا ان سب میں تتابع ضروری ہے، الا النظر المطلق، سوائے نظر مطلق کے، کہ جب آپ نے بنا کسی تعین کے 3 روزے 5 روزے 10 روزے رکھنے کی نیت کر لی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، آپ کے زمین کے مقدمے کا کوئی معاملہ چل رہا تھا وہ کلیئر ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا 5 روزے رکھوں گا پنجتن کے نام پہ. تو 5 روزے جب آپ نے لگاتار کی نیت کی تھی، نہیں، صرف کتنے کی تھی؟ 5 روزے کی. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تتابع ضروری نہیں ہے. وشبہ ہی سے مراد کیا ہے؟ یعنی عہد مطلق، قسم مطلق، والقضاء، اور اسی طرح رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا. صحیح، تتابع ضروری نہیں ہے. وجزاء الصید، ٹھیک ہے، جزاء الصید کہ جو شکار حالت احرام میں کرنے کے بعد جو اس کا بدلے میں روزہ رکھنا ہے اس میں بھی تتابع ضروری نہیں ہے. والسبعۃ فی بدل الہدی، ٹھیک ہے، اور 7 روزے جو قربانی کے بدلے رکھے جائیں اس میں بھی کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے. یعنی 10 روزے رکھنے ہیں 3 ایام حج میں اور 7 واپس آنے کے بعد، تو 7 کو لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کل ما یشترط فیہ التتابع، ہاں، ہر وہ روزہ، ٹھیک ہے، کل ما یشترط فیہ التتابع، کہہ رہے ہیں ہر روزہ کہ جس میں تسلسل شرط ہے. تتابع یعنی تسلسل، مسلسل ان روزوں کو رکھنا. کہہ رہے ہیں کل ما یشترط، ہر روزہ جس میں شرط ہے، التتابع یعنی تتابع تسلسل، اذا افطر لعذر، اگر اس میں آپ کسی عذر کی وجہ سے افطار کر لیں. مثلا آپ نے ایک دن روزہ نہیں رکھا مرض کے سبب، بیماری، آپ بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا، اب بیمار ہوئے، بیماری کی صورت میں 3 دن لگاتار رکھنا تھا، 1 دن کا گیپ آ گیا، پھر کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں بنا آپ بنیاد رکھ دیں گے جیسے پہلے آپ نے رکھا تھا. مثلا آپ نے آج روزہ 3 روزے آپ کو مسلسل رکھنے تھے حج میں قربانی کے بدلے، آپ نے آج روزہ رکھا، کل ہو گئے بیمار ہوئے، پرسوں پھر جب روزہ رکھیں گے تو اسی پہ بنیاد رکھ دیں گے. یعنی 2 روزہ رکھا آپ نے، 2 کے بعد بیمار پڑ گئے، اب آپ 1 دن بیمار، 2 دن 3 دن بیمار کے بعد جب پھر سے روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں گے اور روزہ رکھیں گے تو یہ 2 آپ کا قابل قبول ہوگا، تسلسل آپ کا ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسی میں جوڑ دے گا اور اسی پہ بنا رکھ دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ مثلا تسلسل ضروری تھا، تسلسل کا معنی ہوتا ہے 5 رکھنے ہیں لگاتار تو 5 لگاتار رکھنے. اس میں اگر 2 دن کا گیپ آ گیا بیماری کے سبب، عذر کے سبب، تو آپ پچھلے ہی پہ گنتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، پھر سے 5 رکھنے ضروری نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کل ما یشترط فیہ التتابع، ہر روزہ کہ جس میں تسلسل شرط ہے، اذا افطر، اگر وہ بیچ میں افطار کر لے، لعذر، کسی عذر کی وجہ سے، بنا تو اسی پر کیا کر دے گا؟ بنا رکھے گا، بنیاد رکھے گا. وَإِن كَانَ لِغَيْرِهِ یعنی لغیر عذر، اگر کسی عذر کے بنا ہو. وَإِن كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، اگر بنا عذر کے آپ نے گیپ کیا ہے، استأنفا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر سے انجام دیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کو 5 روزے رکھنے تھے، 5 روزے مسلسل رکھنے تھے، 4 روزہ رکھنے کے بعد آپ نے ایک جگہ دعوت کھانے چلے گئے، ٹھیک، 5واں آپ نے روزہ نہیں رکھا،
تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ پھر سے شروع کریں گے۔ رمضان کے 60 روزے رکھنے ہیں قضا کفارے کے طور پر، 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ 25 دن روزہ رکھنے کے بعد بیمار پڑ گیا، 4-5 دن بیمار رہا، پھر صحیح ہوا، تو 25 بچیں گے کہ رہیں گے؟ بچیں گے، پھر وہیں سے آگے سے کنٹینیو کر دے گا۔ لیکن اگر 25 دن روزہ رکھنے کے بعد آپ دعوت کھانے چلے گئے یا سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو 25 بچے دیں گے، چلے جائیں گے، آپ کو پھر سے نئے سرے سے شروعات کرنی ہوگی۔ سمجھ میں آئے مسئلہ جی؟ اس لیے چپ چاپ رمضان کا روزہ ہی رکھ لیا کریے، اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کیجیے۔ کہہ رہے ہیں کل ما یشترط فیہ التتابع، کہ ہر وہ روزہ جس میں تتابع شرط ہے، تسلسل کی شرط ہے، اذا افطر لعذر، اگر کسی عذر کی وجہ سے افطار کر لے درمیان میں، بنا تو اسی پر بنا رکھے گا عذر کے زائل ہونے کے بعد۔ وَإِن كَانَ لِغَيْرِهِ، لیکن اگر غیر عذر کی وجہ سے اس نے افطار کیا ہو، استأنفا، تو وہ پھر سے شروع کرے گا۔ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَهْرَانِ، سوائے اس کے کہ جس پر 2 مہینے لگاتار واجب ہو۔ فَصَامَ شَهْرًا، اگر وہ 1 مہینہ روزہ رکھ لے، وَمِنَ الثَّانِي وَلَوْ يَوْمًا، اور دوسرے مہینے سے اگر وہ صرف اور صرف کئے دن روزہ رکھ لے؟ 1 دن۔ وَمَنْ وَجَبَ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اگر کسی پہ 2 مہینے روزہ تھا تو 1 مہینے اس نے پورا رکھا، دوسرے مہینے میں سے صرف 1 دن روزہ رکھا، یعنی 31 روزے لگاتار رکھے، پھر اس نے افطار کر لیا، تو کیا کرے گا؟ اسی پر بنا رکھ دے گا۔ آئی سمجھ میں؟ ہاں، چاہے وہ دیکھیں، اب چاہے وہ افطار عذر کی وجہ سے ہو یا بنا عذر کے، بشرطے کہ کیا ہو کہ 1 مہینہ آپ پورا کر چکے ہو اور دوسرے مہینے میں داخل ہو گئے ہو، چاہے 1 دن ہی، تو اسی پہ بنا رکھ دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی نہیں سمجھے؟ یعنی جس کا مطلب لگاتار 60 روزہ رکھنا ہے، جس کو لگاتار 60 روزہ رکھنا ہے، 30 لگاتار رکھ لیے، دوسرے مہینے کا بھی 1 رکھ لیا، اب اس کے بعد آپ نے جو ہے بیمار ہو گئے یا بیمار نہیں ہوئے، ایسے ہی ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا، تو آپ اسی 31 سے آگے کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کریں گے، اسی پہ بنا رکھ دیں گے، صحیح۔ اور اگر 30 نہیں پورے کیے ہیں، 31 میں نہیں داخل ہوئے ہیں، پھر سے کیا کریں گے؟ شروع کریں گے۔ کہہ رہے 30 پورا کر کے اگر ٹھہر جائے، 30 پورا کر کے اگر ٹھہر جائے، ہاں تو 30 نہیں، تو کہا وَمِنَ الثَّانِي وَلَوْ يَوْمًا، اور دوسرے سے کیا کرے؟ چاہے 1 دن ہی، 30 پہ بھی رکے گا تو میرے خیال سے پھر وہی استانف کرنا پڑے گا، اس کو شروع سے ہی چلنا ہوگا۔ تو کفارہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے سوائے یہ کہ پیسہ دے دے، کھانا کھلا دے۔ قمری چاند کے اعتبار سے ہوگا جناب نا، لیکن قمری بھی کیا ہے، وہ 30 ہی ہوگا نا، 29 ہوگا، 34 ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں قمری 29 ہوگا تو پھر ہاں 29 ہوگا تو 29 رہے گا، چونکہ یہاں پہ دن نہیں بتائے انہوں نے، کیا کہا؟ وجب علیہ شہران، نہیں شہر مطلب یہاں نہیں، جو 2 مہینہ واجب ہے 1 روزہ جان بوجھ چھوڑنے سے، وہ 2 مہینہ قمری اعتبار سے رکھیں گے یا عدد کے اعتبار سے؟ قمری کے اعتبار سے، قمری کے اعتبار، اگر 29 کا ہوا تو 29 ہی نہ مانا جائے گا، بالکل بالکل۔ کہہ رہے ہیں وَمَنْ وَجَهَا إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَهْرَانِ، سوائے اس کے کہ کسی پر کیا واجب ہو؟ 2 مہینہ، فَصَامَ شَهْرًا، اور وہ روزہ رکھ لے 1 مہینہ،
وَمِنَ الثَّانِي اور دوسرے مہینے سے وَلَوْ يَوْمًا چاہے ایک روزہ رکھے تو اسی پر کیا کر دے گا؟ بنا رکھ دے گا. وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَهْرٌ اور جس پر ایک مہینہ روزہ واجب ہو فَصَامَ 15 يَوْمًا اگر وہ 15 دن روزہ رکھ لے اور 15 دن روزہ رکھنے کے بعد کیا پڑ جائے؟ گیپ آ جائے, کسی وجہ سے افطار کر لیا تو وہ بھی اس پر بنا رکھ سکتا ہے. وَالثَّلَاثَةُ فِي بَدَلِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ کہہ رہے اور 3 روزے جو ہدی تمتع یعنی حج تمتع کی قربانی کے بدلے ایام حج میں رکھنے ہیں. اذا صام یومی الترویہ وعرفہ ٹھیک ہے, اگر روزہ رکھ لے یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ وعرفہ اور 9 ذی الحجہ صام الثالث بعد ایام التشریق تو تیسرا روزہ کب رکھے گا؟ ایام تشریق کے بعد. کیوں ایام تشریق کے بعد رکھے گا؟ ایام تشریق کے بعد اس لیے رکھے گا کہ عاشور کا روزہ کیا ہے؟ ارے عید الاضحیٰ کا روزہ کیا ہے؟ حرام. صحیح. 11 12 13 کا روزہ کیا ہے؟ حرام. جو مینا میں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ حرام. پیچھے گزر چکا ہے نا, تو اب وہ ان دنوں کے بعد رکھے گا. 2 دن اگر لگاتار رکھ لیے تو جیسے 8 تاریخ کو رکھ لیا 9 تاریخ کو معلوم ہے پیسہ ہے نہیں کہ قربانی کروں گا. جب پیسہ نہیں ہے قربانی کرے گا تو پہلے رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے. تو 8 رکھ لیا 9 رکھ لیا, 10 کو روزہ ویسے نہیں ہوگا. 11 12 13 اس کے لیے کیا ہے؟ ایام تشریق ہے تو حرام ہے جو مینا کے اندر ہے. اب ایسی صورت میں وہ ایام تشریق کے بعد تیسرا روزہ رکھے گا تو کافی ہے, اس کا تسلسل باقی رہے گا. سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے وَالثَّلَاثَةُ فِي بَدَلِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ اور 3 روزے جو حج تمتع میں قربانی کے بدلے کیے جاتے ہیں. اذا صام یومی الترویہ جب روزہ رکھے وہ یوم ترویہ کے دن. یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے مکے کو چھوڑا تھا. وعرفہ اور عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے. صام الثالثہ تو تیسرا روزہ رکھے گا بعد ایام التشریق ایام تشریق کے بعد. واضح ہوا یہ تیسرا مسئلہ. تو یہ ہمارے باب کون سا تھا؟ تیسرا باب. تیسرے باب میں 3 مسئلے تھے, آج ہم نے 2 مسئلے پڑھے. انشاءاللہ کل سے الباب الرابع فی المعذورین ہم لوگ پڑھیں گے. اس میں کسی طرح کا کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کو؟ فہیم صاحب؟ جی جناب. ہاں بتائیے. وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَهْرُ فَصَامُوا خَمْسَهُ فَصَامُوا نہیں پڑھیں گے, فَصَامَ 15 یومن. یہ سامہ ماضی ہے نا؟ ہاں سامہ ماضی ہے. فَصَامَ تو وہ روزہ رکھے, اس نے روزہ رکھا 15 یومن 15 دن. ٹھیک ہے. اور 15 دن رکھنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے افطار کر لیا. تو افطار کر لے گا تو پھر اسی پہ 15 دن پہ بنا رکھ کے بیس بنا کے آگے وہ کنٹینیو کر دے گا. اس کو پورے 30 پھر سے رکھنے ضروری نہیں ہے. مگر یہ جو 30 جو اولن رکھنا ہے رمضان میں, اس میں اگر جو ہے گیپ ہو جاتا ہے تو پھر شروع سے کرے گا نا؟ پھر سے کرنا پڑے گا. ہاں یہی تو سخت ہے, اسی لیے چپ چاپ رمضان کے ہی رکھ لینا چاہیے. کوئی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے. مجھے بتائیے اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے نا, اگر ملٹیپلائی کرنے جائیں خالی روزے کا تو میرے خیال سے روزے بنیں گے, کون رکھ پائے گا, کس میں قوت ہے؟ 1800 60 روزے کا 1 مہینے کا 1800. ایک مہینے کا 1800. دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. کہاں روزہ رکھ پائے گا کوئی؟ زندگی بھر نہیں ادا کر پائے گا. جی. اور اتنی سخت سزا ہونے کے بعد بھی انسان کتنی جرات کرتا ہے, سوچیے کتنا جری ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھتا ہے, روزے کو افطار کرتا ہے. کچھ لوگ کھلے عام آتے ہیں کہ کھانے لگتے ہیں, منہ چلا رہے ہیں, گٹکا کھا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ.